معزز سامعین، ہماری خوش قسمتی کہ آج ہمارے درمیان ایسی ہستی موجود ہیں جو اپنی ذات میں ایک ادارہ ہیں، ایک سہارا ہیں، ایک تحریک ہیں، ایک امید ہیں، تشنگان علم و آگہی کے لیے چشمہ سلسبیل ہیں۔ میری مراد جناب آصف محمود جا صاحب سے ہے۔ خواتین و حضرات، یہ ہمارے اچھے نصیب کہ ہم آصف محمود جا صاحب کے عہد میں جی رہے ہیں۔ آپ ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ وفاقی مختصب کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ آپ کی سماجی و فلاحی خدمات پاکستان کی تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ تھر کے پیاسوں کے لیے میٹھے پانی کے کنویں نکلوائے، بیمار لاچار مریضوں کی مسیحائی کی، یتیموں کے سر پر دستے شفقت رکھا اور بے سہاروں کا سہارا بنے۔ میرے لیے یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ مجھے آپ کے کسٹم ہیلتھ کیئر سوسائٹی کے پروگرام میں تقریریں کرنے کا موقع ملا۔ میری باجی نویرہ بابر محترم آصف محمود جا صاحب کے پروگرامز کا مستقل حصہ رہیں اور کم سنی میں اپنے جوش خطابت سے حاضرین کا لہو گرماتی رہیں۔ سر، آپ کی آمد سے پہلے آپ کی نظر یہ شعر: نیکاں دی گل کر دے رہنا، سچدا پانی پر دے رہنا، جتھے بنجر دھرتی ہووے بدل بن کے وردے رہنا، ننگے پنڈے چادر پا کے آپے پاویں ٹھردے رہنا، ساڈے سامنے آ بیٹھے نے سانوں چاہ چڑھا بیٹھے نے، عمل دی رائے جاندے پئے نے، جنت ویکھ کماندے پئے نے، جن نے سونے دور ہنڈائے تریاں آلی کھوہ کڈائے، جنوں رب دی راہ کہندے نے، جنوں رب دی راہ کہندے نے، اونوں آصف جا کہندے نے، اونوں آصف جا کہندے نے۔ سر، انتہائی ادب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور ہم نونہالوں سے مخاطب ہوں۔ خواتین و حضرات، یہ جتنی بڑی شخصیت ہے اتنا ہی بڑا ان کا استقبال کیجیے۔ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر صدر اسمبلی کا استقبال کیجیے۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ٹیچرز، نونہال بچوں اور بچیوں، آپ سب کی باتیں سن کر بڑا حوصلہ ہوا ہے کہ حکیم شہید ملت حکیم محمد سعید نے جو آبیاری کی ہے اس چمن کی، تو آج ماشاءاللہ آپ سب کی باتیں سن کے، پیارے پیارے بچوں کی، خاص کر چھوٹی سی گڑیا کی باتیں سن کے بہت دل خوش ہوا۔ ماشاءاللہ ان بچوں میں اتنا اعتماد ہے کہ جو آج کے بڑے بڑے عمر کے لوگوں میں اتنا اعتماد نہیں ہوتا۔ تو آپ نے روڈ سینس کی باتیں کی، جو حزب اختلاف انہوں نے نظام کی اصلاح کی کے لیے کہا کہ نظام کو بدلنا چاہیے، انڈیویجولز کو بھی اپنا فرض ادا کرنا چاہیے، قوم کو بھی آنا چاہیے۔ مجھے خوشی ہوتی کہ اتنے اہم موضوع پہ اگر یہاں ایس پی ٹریفک کو بلایا جاتا، 1122 کے رضوان نصیر کو بلایا جاتا، تاکہ کیونکہ ایک مربوط نظام کے تحت ہی روڈ سیفٹی کو انشور کیا جا سکتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں خود 18 جون 2022 کو جب میں اسلام آباد سے لاہور آ رہا تھا تو راستے میں 6 گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں اور مجھے اللہ نے نئی زندگی دی۔ اس میں گاڑیاں پچک گئیں اور پھر بہت مختلف مراحل سے گزرنا پڑا۔ تو یہ روڈ سیفٹی جیسے ایک جان، جس نے سورہ مائدہ کی تلاوت بچوں نے کی کہ جس نے ایک جان بچایا اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا۔ تو روڈ سیفٹی سے، روڈ مینٹیننس سے زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔ تو اس کو بخاری صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ آپ بچوں کی اتنی زبردست باتیں کی ہیں، یہ ساری سفارشات مترتب کر کے اس کی ایک رپورٹ بنا کے اہل ارباب اقتدار تک پہنچنی چاہیے، تاکہ ان کو بتایا جائے کہ یہ چیزیں ہمارے نصاب میں شامل ہونی چاہیے اور بچوں کو اپنے گھروں میں جا کے اپنے بڑوں کو یہ باتیں بتانی ہیں۔ اور آج کے دور کا سب سے بڑا دجال جو ہے وہ موبائل فون ہے، کہ موبائل فون
گاڑی بھی چل رہی ہے، موبائل فون پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کا رزلٹ جو ہوتا ہے جیسے رانا صاحب نے کہا کہ 4 سیکنڈ ہوتے ہیں، اس 4 سیکنڈ میں اگر بچ جائے تو بچ جائے، ورنہ حادثہ ہو جاتا ہے، اور حادثے کا پھر جو رزلٹ ہوتا ہے کتنی زندگیاں برباد ہوتی ہیں، کتنے خاندان برباد ہوتے ہیں. تو یہ روڈ سینس بہت ضروری ہے، انڈیویجول کی بھی ذمہ داری ہے، قوم کی بھی ذمہ داری ہے، ارباب اختیار کی بھی ذمہ داری ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگ اس پہ بخاری صاحب ایک رپورٹ بنائیں گے، اور بچوں کی پیاری پیاری اور مدلل باتیں، ماشاءاللہ بچوں کی باتیں سن کے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ بچے ہمیں پڑھانے کے لیے ہیں، ہماری تربیت کر رہے ہیں. تو یہ آج شہید ملت حکیم محمد سعید کی روح خوش ہو رہی ہوگی جنت کے ایوانوں میں کہ انہوں نے جو تربیت کی، جو انہوں نے اس فورم کی بنیاد رکھی. یہاں کے بچے کتنے ماشاءاللہ قابل ہیں، کتنے ذہین ہیں، اور کتنا وہ پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں. انہی بچوں نے آگے بڑھ کے بچوں میں آپ کو کہوں گا کہ آپ محنت کریں، اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں. آپ ہی نے آگے بڑھ کر اس ملک کا زمام اقتدار کو سنبھالنا ہے. آپ ہی میں سے لوگ CSS کریں گے، آپ ہی میں سے لوگ انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، اور MNA MPS بن کے اقتدار سنبھالیں گے. اور آپ جیسے پراعتماد، آج مجھے فریہ بابر کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ ان کی بڑی باجی جو ہیں وہ ہمارے نویرہ بابر آیا کرتی تھیں، اور ماشاءاللہ اس وقت بھی ترکی سے ایک وفد آیا ہوا تھا، تو ان کی بہن نے تقریر کی ہمارے ایک فنکشن میں، تو وہ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اس وقت وعدہ کیا تھا کہ اس کو ٹرکیہ ہم اسکالرشپ پہ لے جائیں گے. اور یہ بالکل آپ کی میڈم اسپیکر جو ہے، یہ اس وقت بالکل چھوٹی بچی ہوتی تھی، مگر جس طرح ہورین چھوٹی بچی نے تقریر کی، اس وقت یہ اسی طریقے سے تقاریر کیا کرتی تھی. تو میں مبارکباد دیتا ہوں علی بخاری صاحب کو کہ اس طرح کے قومی موضوعات پر لیکچرز ہونے چاہیے. نیکسٹ لیکچر میں سجیسٹ کروں گا کہ فرسٹ ایڈ پہ ہو، کیونکہ گھر میں اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو جائے یا روڈ پہ مسئلہ ہو جائے تو وہ کیسے زندگی بچانی ہے، کیسے آگے بڑھ کر پیشنٹ کو اس ایکسیڈنٹ کے مقام سے آگے لے کے جانا ہے. اور گھر میں کسی کو اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کوئی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، تو اس کو کیسے ریسکیو کرنا ہے، ہاسپٹل لے جانے تک جو اقدامات کرنے ہیں. تو اس میں فرسٹ ایڈ کے بارے میں بچوں کو گھر میں کم از کم ایک بچہ یا ایک بڑا ایسا ہونا چاہیے جس کو فرسٹ ایڈ کے بارے میں سارا پتہ ہو. تو اس کے لیے انشاءاللہ جب بھی آپ ارینج کریں گے ٹریننگ کے لیے ہم حاضر ہیں، اور عملی ٹریننگ بھی بچوں کو دیں گے. جب ہم بچے تھے تو نونہال جب آیا کرتا تھا تو حکیم صاحب کی باتیں پڑھا کرتے تھے، جاگو اور جگاؤ، پڑھو اور پڑھاؤ. اور پھر میں الحمدللہ حکیم صاحب کی ان کی تقلید کرتے ہوئے میں نے پاکستان میں بڑے سے بڑے عہدوں پہ رہ کے بھی، اور پاکستان سے باہر بھی، جاپان، چین وغیرہ جہاں بھی گیا ہوں، جیسے حکیم صاحب شیروانی پہنا کرتے تھے تو میں بھی الحمدللہ شیروانی پہنتا ہوں. اور مجھے اکثر جو میں اسلام آباد میں وفاقی ٹیکس محتسب تھا تو اکثر کہا کرتے تھے، جو ملنے کے لیے بڑے بڑے لوگ آیا کرتے تھے تو وہ حکیم محمد سعید کو یاد کیا کرتے تھے. ہم ان کے لیے مغفرت کی اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کیا کرتے تھے. تو سارے بچوں، پیارے بچوں، آپ خوش رہیں. آپ نے اب نعرہ لگانا ہے، پاکستان حکیم محمد سعید. بہت شکریہ، جزاک اللہ.